السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. احباب گرامی، ہمارے پرانے ہفتہ واری درس میں جو کہ کئی دنوں کے لیے بند ہو گیا تھا، لیکن پھر سے ہم شروع کر رہے ہیں، آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام اب آئندہ ہر اتوار کی شام میں سعودی عرب کے ٹائمنگ کے حساب سے 5 بجے، ہندوستان کے حساب سے 7:30 اور پاکستان کے حساب سے 7 بجے ہوا کرے گا۔ آپ سبھی سے شرکت کی درخواست ہے۔ بھائیوں، وقت کافی ہو چکا ہے، اب بلا تمہید کے آئیے ہم شیخ محترم سے گزارش کرتے ہیں کہ شیخ محترم آج کا درس شروع کریں۔ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج انشاءاللہ شیخ محترم کا درس ماہ شعبان کے مسائل سے متعلق ہوگا۔ آئیے ہم شیخ محترم سے خطاب کو سماعت کرتے ہیں۔ مرحبا شیخ، حیاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ محترم حضرات، شعبان کا یہ مہینہ جو رمضان المبارک سے پہلے اور رجب کے بعد پڑتا ہے، عربی کیلنڈر کا یہ 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے کچھ فضائل بھی حدیث میں وارد ہیں جن کو جان کر کے ایک مسلمان کو اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے تعلق سے معاشرے میں بہت سارے بدعات ایجاد ہیں، ان کو بھی جان کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو شعبان کا مہینہ جس کے فضائل میں یا جس میں جو سنت اعمال ہیں، اس میں ایک سنت عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں کہ کسی اور مہینے میں اتنا روزہ نہیں رکھتے تھے۔ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے، اور فرماتے ہیں کہ وکان یصوم شعبان کلہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا شعبان ہی روزہ رکھ ڈالتے۔ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھا۔ تو یہاں پہ جو پورا شعبان روزہ رکھ جاتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے اکثر ایام، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اس حدیث کی بنیاد پہ پورے شعبان روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے عمل کرنا چاہیے، اور اس عمل میں روزہ خاص طور سے ہے کہ روزے رکھنا چاہیے۔ یہ شعبان کا روزہ ایسے ہی ہے جیسے نمازوں میں جو سنت قبلیہ اور بعدیہ ہوتے ہیں، فرض نمازوں سے پہلے بھی سنت ہوتی ہے، بعد میں بھی سنت ہوتی ہے، تو یہ پہلے کی سنتیں ہیں، اور اس سے آدمی کو رمضان کے مہینے میں عادت پڑ جاتی ہے روزہ رکھنے کے لیے، چنانچہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کے لیے دقت نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان کے مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ ڈالتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں واضح ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، لم ارک تصوم الشہر من الشہور ما تصوم شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا روزہ اور مہینے میں نہیں رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ ایک وجہ آپ نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس طور پہ غافل ہو جاتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب جو حرمت والا مہینہ ہے، رمضان آنے والا جو برکت والا مہینہ ہے، ان دونوں مہینوں کے بیچ میں پڑنے کی وجہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں،
اور رمضان کی تیاری اس طرح سے شروع کر دیتے ہیں کہ اس مہینے میں اعمال کم کرنے لگتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں غافلوں میں سے ہو جاؤں. تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب لوگوں کے غفلت کا وقت، ایسے وقت میں نیک عمل کرنے کا کچھ الگ ہی ثواب ہے. جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تب تم اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرو، جنت میں بڑی آسانی سے چلے جاؤ گے. اور بھی عمل بتائے ہیں، ان میں ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب لوگ غفلت میں ہوئے، یعنی سو رہے ہوں تو اٹھ کر کے نمازیں پڑھا کرو. تو ایک وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ چونکہ لوگ اس میں غافل ہو جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں غافلوں میں سے رہوں. اور دوسری وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اسی مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جاتے ہیں. فاحب ان یرفع عملی وانا صائم، تو مجھے یہ پسند ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچے تو میں روزے سے رہوں. اس لیے کہ روزہ جب بندہ رہتا ہے تو صبر کر رہا ہوتا ہے، گھر میں کھانا ہے نہیں کھاتا ہے، صبر کرتا ہے، پانی ہے اور بھی چیزیں جو بھی روزے کی حالت میں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، جو عام زندگی میں حلال ہوتی ہیں، کر سکتا بندہ، لیکن چونکہ روزہ ہے اس لیے صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے تاکہ اس موقع پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا عمل پہنچے تو ہمیں بے حساب اجر. یاد رکھیں بندوں کے اعمال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں وہ ایک تو ڈیلی بیسس پہ روزانہ صبح اور شام، فجر کے وقت اور عصر کے وقت بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. اور دوسرا ہے ہفتہ واری بھی، ہفتے میں 2 بار بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، جمعرات اور سوموار کو. اسی طرح سے سالانہ رپورٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش ہوتی ہے بندوں کے اعمال کی، وہ شعبان کے مہینے. تو اس مہینے کا سنت عمل یہ ہے کہ آدمی کثرت سے روزہ رکھتے، جتنا مرضی روزہ رکھ لے، 10 15 20 25 دن، جتنا آدمی کی استطاعت اور طاقت ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں. تو یہ تو ہوا اس مہینے کا سنت عمل کہ کثرت سے روزہ رکھ سکتے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ 15 شعبان کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوم، جب رمضان آدھا گزر جائے تو اس کے بعد تم روزہ نہ رکھو. تو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو یہ کن لوگوں کے لیے منع کیا گیا ہے؟ یہ منع ان لوگوں کو کیا گیا ہے جو نفلی روزہ 15 شعبان کے بعد رکھنا شروع کرنا چاہتے ہیں. جنہوں نے 15 شعبان سے پہلے نفلی روزہ رکھنے کی ابتدا نہیں کی تھی، وہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزے کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے درست نہیں ہے کہ 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے کی ابتدا کریں. ہاں، وہ شخص جو 15 شعبان سے پہلے 10 شعبان 8 شعبان کو ہی نفلی روزہ رکھنا شروع کر دیا، وہ 15 شعبان کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتا ہے. اسی طرح سے 15 شعبان کے بعد وہ آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے جس کو روزہ رکھنے کی عادت ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی کو سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اسی طرح سے 15 شعبان کے بعد وہ آدمی بھی روزہ رکھ سکتا ہے جس آدمی کے اوپر فرض روزے قضا ہو. اگر 15 شعبان کے بعد وہ قضا پورا کر رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے جو قضا ہوتے ہیں وہ جن بنیاد پہ بھی قضا ہوتے ہیں، شریعت نے جو رخصت دی ہے، بیماری ہے، مرض ہے اور سفر وغیرہ ہے، تو ان وجوہات کی بنا پر اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے جو تقریباً 20 دن بچا ہوا ہے، 20 دن، اس سے پہلے اپنے روزوں کی قضا کر لیں. اپنے روزوں کو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے قضا کر لیں. یہاں تک مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بندے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے اس کو مؤخر کرتے کرتے رمضان کا مہینہ آ گیا تو بھی اس کے اوپر قضا تو ضروری ہی ہے، بلکہ علماء کہتے ہیں رمضان کے بعد اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا پڑے گا. چنانچہ جن کے اوپر روزے قضا ہیں، شرعی وجوہات کی بنا پر جو چھوڑے تھے،
ہاں جو آدمی بلا عذر کے چھوڑا تھا، ایسے آدمی کے روزے کی قضا نہیں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، اس کے قضا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جنہوں نے شرعی عذر کی بنیاد پر چھوڑا ہے انہیں چاہیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے قضا کر لیں۔ تو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا صرف ان کے لیے منع ہے جو 15 شعبان کے بعد نفلی روزہ رکھنے کی ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں، ورنہ پہلے سے جو رکھ رہا ہے وہ 15 شعبان کے بعد کنٹینیو کر سکتا ہے۔ 15 شعبان کے بعد کوئی فرض روزوں کی قضا کرنا چاہتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے۔ 15 شعبان کے بعد کوئی اپنے عادت کے مطابق روزے رکھنا چاہ رہا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ نفلی روزہ ابتدا کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، چنانچہ نفلی روزے کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے 15 شعبان، لوگوں نے 15 شعبان کے تعلق سے طرح طرح کی حدیثیں گڑھ لی ہیں، بلکہ شعبان کے مہینے کے تعلق سے طرح طرح کی حدیثیں گڑھ لی ہیں جن کا شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور لوگ انہی کو بنیاد بنا کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے بدعات اور خرافات کو یاد کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ 15 شعبان کے تعلق سے جو ایک حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان، اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف دیکھتا ہے، یغفر لجمیع خلقہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہن، سوائے مشرک کے اور اس شخص کے جو اپنے بھائی کے خلاف اپنے دل میں بغض، حسد، کینہ، کپٹ رکھتا ہو۔ تو اس حدیث کی صحت مختلف ہے، بلکہ اس حدیث کا صحیح نہ ہونا ہی راجح ہے۔ لیکن اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس حدیث میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ 15 شعبان کو آدمی خاص عمل کرے۔ یہ تو آدمی کی زندگی سے متعلق ہے۔ آدمی اگر پوری زندگی میں شرک نہیں کر رہا ہے تو 15 شعبان کو سوئے وہ بخشا ہوا ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں شرک کر رہا ہے تو 15 شعبان کو پورے رات میں سجدے میں پڑا رہے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان فرما دی ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو بخش دیتا ہے۔ اس میں 15 شعبان کو یہ نہیں ہے کہ جو ایکسٹرا عبادت کرتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے شب قدر کی ایکسٹرا فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی حصول کی نیت سے قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ایک صفت بیان کر دی گئی ہے کہ جو مشرک نہ ہو، مشاہد نہ ہو، اس کو اللہ بخش دیتا ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیے جائے تو 15 شعبان کی رات کو کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ حدیث درست نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو صحیح حدیثیں ہیں اس تعلق سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو معاف کرتا ہے، ایک حدیث سے بخاری اور مسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علیہ وسلم نے فرمایا کہ ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، اللہ تبارک ہے تو سماء دنیا پر نزول کرتا ہے، جو نچلا آسمان اس پر آتا ہے اور اعلان کرتا ہے، کہتا ہے میں یدعونی فاستجیب له، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کی مانگ کو پورا کر دوں، وَمَن يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، بخشش طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کو، ہر جمعرات اور ہر سوموار کے مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مرفوعاً کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس، جنت کے دروازے ہر جمعرات اور ہر سوموار کو کھلتے ہیں، فیغفر لکل عبد، ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہر غیر مشرک کو بخش دیا جاتا ہے، الا رجلا کان هو بین اخیہ شحنہ، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہو، بغض ہو، کینہ کپٹ ہو، انبن ہو، اور ان کو بھی مہلت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے انظروا هذین حتی یصلحا، ان دونوں پر نظر رکھو یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لے، جب صلح کر لے تو ان کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ یہ معاملہ تو ہر سوموار اور جمعرات کو ہوتا ہے، یہ کوئی 15 شعبان کے ساتھ خاص نہیں، ٹھیک ہے۔ تو 15 شعبان کو خاص طور سے روزے رکھنا، اسی طرح سے 15 شعبان کی رات کو خاص طور سے عبادت کرنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے اور بدعت میں شمار ہوتا ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے تعلق سے نہ تو اس میں کسی عمل کی کوئی فضیلت بیان کی ہے، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے 15 شعبان کو روزہ رکھا ہے، نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھا ہے اور اس کی راتوں میں خاص کر کے عمل کیا ہے۔ چنانچہ 15 شعبان کو خاص روزے رکھنا، 15 شعبان کی رات کو خاص عبادت کرنا، 15 شعبان کی رات کو قبروں کی خاص طور سے زیارت کرنا، یوں تو قبروں کی زیارت کبھی بھی مسنون ہے مرد کے لیے، کبھی بھی قبروں کی زیارت کر سکتا ہے، لیکن 15 شعبان کی رات کو خاص کر کے زیارت کرنا یہ مناسب نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 شعبان کی رات کو جو مردے ہوتے ہیں ان کی روحیں واپس آتی ہیں، اور 15 شعبان کی رات کو طرح طرح کے پکوان بنا کر کے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا، یہ تمام کے تمام کام بدعت ہیں۔ حالانکہ جو بھی کام ہے اصل میں وہ کام ثواب کے ہیں۔ روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، راتوں کے باتیں کرنا ثواب کا کام ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے، لیکن ان کاموں کو کرنے کے لیے جب آپ کوئی دن متعین کریں گے، کوئی آپ رات متعین کریں گے، تو اس متعین کرنے کے لیے دلیل چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے تو وہ کام بدعت ہے۔ ہاں بلا متعین کیے ہوئے جب مرضی ہے آدمی کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے چلا گیا، جس دن مرضی ہوا آدمی نے روزہ رکھ لیا۔ ہاں اگر متعین کرنا آدمی وہ دن متعین کر سکتا ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی سوموار اور جمعرات کو خاص طور سے روزے رکھنا چاہ رہا ہے، رکھے، خوشی سے رکھے، ہمیشہ رکھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ہر مہینے 13، 14، 15 جو ایام 20 کہلاتے ہیں ان کو روزہ رکھنا چاہے، خوشی سے رکھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی یوم عاشورہ اور یوم عرفہ کو خاص کر کے روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ تو ایسے دنوں کو آدمی خاص کر کے روزہ رکھ سکتا ہے جن کی خصوصیت کی دلیل شریعت میں اور حدیث میں وارد ہے، لیکن ایسے دن کو عبادت کے لیے خاص کرنا یا کسی بھی عمل کے لیے خاص کرنا نیکی سمجھ کر کے جس کی شریعت میں دلیل نہ ہو، یہ کام بدعت ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 15 شعبان کے دن کو روزے کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس رات میں نمازیں اور خصوصی عبادتیں کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، چنانچہ ایک آدمی کو ان تمام امور سے بچنا چاہیے۔ تو 15 شعبان کے جو بدعات ہیں یا شعبان کے مہینے کی جو بدعات ہیں، ان میں 15 شعبان کی رات کو جو لوگ خصوصی پکوان پکاتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، یہ ایک بدعت ہو گئی۔ اسی طرح سے 15 شعبان کے دن کو روزے رکھنا یہ بھی بدعت ہے۔ 15 شعبان کی رات میں یہ عقیدہ رکھنا کہ مردوں کی روحیں واپس آتی ہیں، یہ بدعت ہے۔ اور اسی طرح سے 15 شعبان کی رات کو یا 15 شعبان کو خصوصی طور پر قبروں کی زیارت کرنا، یہ تمام کے تمام کام بدعت ہیں۔ اور شعبان کے تعلق سے جو احادیثیں ہیں اور ایسی حدیثیں جو صحیح نہیں ہیں، شعبان کے تعلق سے جو صحیح حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، یہی حدیث شعبان کے تعلق سے صحیح ہے، اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے۔ بہت ساری حدیثیں جو مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں لیکن صحیح نہیں ہے، ان میں سے چند یہ ہے کہ اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، فضل شہر شعبان کا فضلی علی سائر الانبیاء، شعبان کی فضیلت بقیہ مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمام نبیوں پر۔ اس حدیث کی بھی کوئی صحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلھا وصوموا نہارھا، جب 15 شعبان ہو تو اس کے رات کو عبادتیں کرو، قیام کرو اور دن میں روزے رکھو۔ یہ حدیث بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری حدیثیں ہیں جو شعبان کے تعلق سے مشہور ہے، حالانکہ ان کی کوئی صحت شریعت نہیں پائی جاتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں بہت سارے واقعات ہیں جو پیش آئے ہیں۔ وہ کون کون سے واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعبان کے مہینے میں پیش آئے؟ تو ان میں ایک واقعہ رمضان کا روزہ فرض ہونا بھی ہے۔ سن 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا۔ اسی طرح سے اسی سال شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ فطر یا صدقہ فطر جس کو کہتے ہیں وہ فرض ہوا تھا۔ اور شعبان ہی کے مہینے میں سن 5 یا 6 ہجری میں اختلاف ہے، ایک غزوہ ہوا تھا، غزوہ بنی المصطلق، جس غزوے میں واپسی کے وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگایا گیا تھا، وہی غزوہ تھا۔ اور اسی غزوے میں ایک قیدی جو تھی جویریہ،
ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی، اور اسی شادی کی بنیاد پر جتنے بھی قیدی تھے سارے لوگوں کو بلا فدیہ لیے مسلمانوں نے چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو یہ واقعہ بھی شعبان کے مہینے میں پیش آیا تھا۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں جو قبلہ تحویل ہوا ہے، پہلے جیسا کہ معلوم ہے قبلہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کے بجائے بیت المقدس کی طرف تھا، لیکن شعبان کے مہینے میں سن 2 ہجری میں قبلہ بھی بیت المقدس سے مڑ کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کی بنیاد پر، جیسا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس شعبان کے مہینے میں جو گزر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان کے مہینے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، اور اس کی ٹریننگ کے لیے آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے میں کثرت سے نفل روزے رہ کر کے اپنے آپ کو تیار کر لے، فزیکلی طور پہ بھی، کہ رمضان کے مہینے میں اس کو اچانک نہ روزے کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ اس کی کچھ عادتیں روزہ رکھنے کی بن چکی ہوں۔ اسی طرح سے شعبان کے مہینے میں خاص یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، اور روزے ظاہر سی بات ہے شرعی بنیاد پر چھوٹ سکتے ہیں، بیماری سفر وغیرہ کی بنیاد پہ چھوٹ سکتے ہیں، اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ایسے حالات میں، تو اس آدمی کو بھی چاہیے کہ اپنے روزوں کو اسی شعبان کے مہینے میں مکمل کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ رمضان کے مبارک مہینے تک لے جائے، اور رمضان کے مہینے میں کثرت سے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے تمام روزے اور اس کے علاوہ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کے مہینے میں الہ العالمین ہمیں نفلی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا شيخنا، تقبل الله جهودكم ونفع بكم ورفع قدركم. اب تک ہم نے شیخ محترم سے ماہ شعبان سے متعلق بہت ہی اہم مسائل سماعت کیے۔ شیخ محترم نے بتایا کہ ماہ شعبان میں جو بدعتیں ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور جو مشروع اعمال ہیں ان کی جانب بھی شیخ محترم نے اشارہ کیا۔ شیخ محترم نے کہا کہ اس ماہ میں سب سے اہم جو عمل ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مداومت برتتے تھے وہ روزے ہیں۔ شعبان کے روزوں سے متعلق شیخ نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ پھر میرے بھائیوں، شیخ محترم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی ایک وجہ یہ تھی کیونکہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر شیخ نے اس طرح بھی اشارہ کیا کہ اعمال یومیہ بھی پیش کیے جاتے ہیں، اسبوعی بھی پیش کیے جاتے ہیں، اور سنوی بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ پھر شیخ نے 15 شعبان سے متعلق جو بدعات ہیں ان کی جانب بھی اشارہ کیا، اور اس کے بعد شیخ محترم نے جو بدعات کے لیے جن احادیث سے استدلال کیا جاتا ہے ان کی جانب بھی اشارہ کیا، اور کہا کہ یہ احادیث جو ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں وہ صرف شعبان کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام دنوں میں وہ فضائل عام ہیں۔ احباب گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اس پروگرام کا طریقہ کار یہی ہے کہ پروگرام کے آخر میں آپ کے سوالات لیے جاتے ہیں۔ بھائیوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں، ہم آپ کے مائکروفون کو آن کریں گے، اور بہنیں اگر سوال کرنا چاہتی ہیں تو وہ صرف اور صرف میسج کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیج سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جوابات لینے کی کوشش کریں گے شیخ محترم سے۔ بھائیوں کے پاس اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو جلدی سے جلدی آپ جو ہے اپنے سوال پیش کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ کے مائکروفون کو آن کیا جائے گا۔ ایک سوال آیا ہے شیخنا بارک اللہ فیکم کہ اگر روزے جو ہے گزشتہ رمضان میں فوت ہوئے تھے اور وہ اب تک روزے نہیں رکھ سکے ہیں، اور ممکن نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی رمضان سے پہلے روزہ رکھیں، کچھ ظروف کچھ احوال ہیں، تو رمضان کے بعد کیا کرنا پڑے گا؟ اب اگر پچھلے رمضان سے لے کر کے ابھی تک اسی حالت میں ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، جب رکھنے کے لائق ہوں گے تب رکھ لیں گے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ پچھلے رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، یہ باقی تمام مہینے وہ رکھنے کی پوزیشن میں تھے لیکن نہیں رکھے کہ شعبان میں رکھ لیں گے، اور پھر شعبان میں اب اس لائق نہیں رہے گا کہ روزے رکھیں،
تو رمضان کے بعد ان کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ ان روزوں کو پورا کر لیں اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے بھائیوں کے پاس تو اپنے ہاتھ اٹھائیں، آپ کے مائکرو فون کو آن کیا جائے گا، بہنیں کمنٹ کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیج سکتی ہیں۔ اور احباب ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اگر آپ درمیان میں بھی کسی بھی دن کسی بھی وقت کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نمبرات نوٹ کر لیں، آپ ان پہ کبھی بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ پہلا نمبر ہے 00966، یہ تو کوڈ ہے آپ جانتے ہیں، 5379536994، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیں، 00966 کوڈ نمبر ہے، 5379536994۔ دوسرا نمبر ہے 009665778099616۔ ان پر آپ کبھی بھی اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے۔ کسی بھائی کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ سوال بھیج سکتے ہیں، آپ کے سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔ ایک بہن ہے ہماری، انہوں نے سوال کیا ہے what to do if we are unable to complete the missed fast by next رمضان۔ ابھی شاید شیخ نے ان کا اس کا جواب جواب ابھی شیخ نے جواب دے دیا ہے، تو جی شیخ نے ایک بار پھر اعادہ کر دیں، بہن نے سوال دوبارہ کیا ہے۔ اگر کسی کے پچھلے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ سکے ہیں، چونکہ رمضان کے روزے کو آدمی مؤخر کر سکتا ہے شعبان کے مہینے تک، حالانکہ اگر کسی کے اوپر روزے چھوٹے ہوئے ہوں تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ جلد از جلد ان روزوں کو کمپلیٹ کر لے، ورنہ زندگی اور صحت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کبھی یہ ساتھ چھوڑ جائیں۔ لیکن بہرحال چھوڑنا، اس کو مؤخر کرنا شعبان کے مہینے تک یا رمضان سے پہلے پہلے تک جائز ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے رمضان سے پہلے تک مؤخر کیا ہے اور رمضان کے مہینے ابھی شعبان کے مہینے تک مؤخر کیا، اب شعبان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے وہ روزہ رکھنے کے لائق تھے یا نہیں۔ اگر وہ اس سے پہلے بھی یعنی رمضان کے مہینے سے لے کر کے آج تک یہ اس پوزیشن میں تھے ہی نہیں کہ روزہ رکھ سکیں، تو پھر ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، رمضان کے بعد جب ان کی پوزیشن ٹھیک ہوگی اپنا روزہ رکھ لیں گے۔ لیکن اگر ان کی پوزیشن رمضان کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی، روزہ رکھنے کے لائق تھے 4 6 8 مہینے تک، اور انہوں نے پلان کیا تھا کہ ہم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھیں گے، لیکن شعبان کے مہینے میں اس لائق نہیں رہ گئے کہ روزہ رکھیں، تو پھر ان کے لیے احتیاط یہی ہے کہ رمضان کے بعد جو اپنے روزوں کی قضا کریں تو ہر روزے کے بدلے اتنے روزے چھوٹے ہوئے ہیں اتنے مسکین کھلا دیں اور اتنے روزے بھی رکھیں۔ یہ انشاءاللہ یہی طریقہ ہے۔ جی جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ کسی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہر روز پہلے ایک سوال آتا تھا، اب کیوں نہیں سینڈ کیا جاتا ہے گروپ میں؟ شیخنا شاید آپ کے یہاں کے آئے گا انشاءاللہ، تھوڑا سا آئے گا، اب تھوڑا سا گیپ بھی ہونا چاہیے، کوئی چیز مسلسل جب ہوتی رہتی ہے نا تو دلچسپی لوگوں کی کم ہو جاتی ہے، تو بند نہیں ہوا ہے، بس تھوڑا سا گیپ کیا گیا ہے، انشاءاللہ دوبارہ شروع ہوگا۔ یوم شک کے روزے کا حکم کوئی پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعرات اور اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلے گا۔ رمضان کے تعلق سے جو بھی باتیں ہیں وہ آئندہ دونوں جمعرات جو دونوں ہفتوں میں انشاءاللہ اسی کی باتیں ہوں گی۔ جی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خیر شیخنا، بارک اللہ فیک۔ اگر کسی اور نیا سوال؟ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جزائے خیر دیں، آپ لوگوں نے شرکت کی، بارک اللہ فیکم۔ تو اب سوالات کا سلسلہ ختم ہوا، اب یہاں پر پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ خاتم مجلس کی دعا پڑھیں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات اگلے سنڈے کو جو ہے سعودی عرب کے ٹائمنگ کے حساب سے 5 بجے، پاکستان کے ٹائمنگ کے حساب سے 7 بجے اور ہندوستان کے ٹائمنگ کے حساب سے 7:30 بجے ہماری ملاقات ہوگی۔ خود بھی شریک ہوں، احباب کو بھی شرکت کی درخواست دیں۔ آپ سب کا شرکت کے لیے شکریہ، بارک اللہ۔